باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے، 78 نمبر کی 13ویں رکعت میں تلاوت کی گئی آیت ہے۔ اللہ کو پا لینے میں خوب محنت کرو، ایسی محنت اور جد و جہد جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی مشکل اس نے نہیں ڈالی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر تم کو کھڑا کر دیا۔ اس نے تمہارا نام تابع فرمان یعنی مسلم رکھا ہے۔ اس کے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان مشہور ہوا تاکہ رسول تم پر گواہی قائم کر دے اور تم سب انسانوں پر حق کی گواہی دو۔ تو نماز کو اچھی طرح مضبوطی سے قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی جاری رکھو اور سب مل کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ تو کیا ہی اچھا مولا اور اتنا ہی اچھا مددگار ہے وہ اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو پا لینے اور یعنی پا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یا اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانے میں پوری کوشش کر ڈالو۔ کوشش کی جو حد ہے وہاں تک اپنی اسٹرگل اور کوشش کو پہنچاؤ۔ دیکھیے صحابہ میں اور ہماری زندگی میں دین کے سلسلے میں ایک بنیادی فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اپنی کوشش بالکل آخری درجے تک کرنے والے لوگ تھے۔ دین کے معاملے میں، اللہ کو خوش کرنے کے معاملے میں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کے سلسلے میں، یعنی اپنا پورا ایفرٹ لگانے والے تھے، پوری کوشش کرنے والے تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو اگر چوائس دی جاتی کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف وقت کے سرداروں کا، خود اپنے بیوی بچوں کا، خود اپنے رشتہ داروں کا، اپنے تعلقات والوں کا مطالبہ ایک ہے اور دین اور اللہ کا مطالبہ ایک طرف ہے۔ اگر چوائس دی جاتی تو وہ لوگ دین اور اللہ کے حکم کو ایڈاپٹ کر لیتے تھے اور باقی ساری محبتوں کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے ہیں، ظاہر بات ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے. قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ اس کو کلیئر کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت بھی تھے اور اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے نبی کی بشریت کا انکار کریں گے. انسان نہیں تو انسان کے اوپر کی شخصیت اور ذات تھی. تو اصل میں یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے. جب یہ مان لیں گے کہ انسان سے اوپر کی شخصیت ہے تو پھر اللہ کے رسول کے ہر عمل کو اپنے لیے اپلیکیبل نہیں سمجھیں گے. میرے لیے بھی وہ عمل ہے، ہم کو بھی وہ عمل کرنا چاہیے، نہیں کریں گے، ایکسکیوز کر لیں. وہ نبی کی بات، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے وہ نبی تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی تھے، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی ضروریات نہیں تھی، ان کے جسم میں پیٹ نہیں تھا، ان کے لیے گھر دار کی ضرورت نہیں تھی، ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے سواریوں کی ضرورت نہیں تھی، ہر چیز کی ضرورت تھی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انسانوں میں سے ہی بھیجا ہے تاکہ کوئی ایکسکیوز نہ رہے دین کے معاملے میں عمل کرنے. وہ تو نبی تھے، فرشتے تھے، ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں. تمہاری طرح یعنی آپ گزشتہ کل سورہ مریم کی آخری آیت انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں. ہاں یہ بات ہے کہ میں جو تمہاری طرح انسان ہوں فزیکل جسمانی اعتبار سے، سماجی معاملات میں میرے میں اور تم میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ میرے طرف اللہ کی وحی آتی ہے، تمہاری طرف نہیں آتی ہے. تو اس وحی کے آنے نے مجھے تم پر فوقیتی بڑا بنا دیا. باقی انسان ہونے میں تو میں تمہارے طرح ہوں، میں بھی خوشی غم محسوس کرتا ہوں. تو بہرکیف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں ہوتے، یہ ہمارے بھائیوں کے لیے بھی ہے، بہنوں کے لیے بھی ہے، تو ہم سب کے لیے ہے، تو ایسا لگتا تھا، ہم ایسا فیل کرتے تھے آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر گھر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ایک پرپس اور ایک مقصد اور ایک کام دے کر بھیجا ہے. وہ کیا؟ گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا. اسی لیے بھیجا ہے. ایسا لگتا تھا، ہم ایسا فیل کرتے تھے، یعنی دوسرا کوئی کام دیا ہی نہیں اللہ نے آپ کو. بیوی بچوں کے ساتھ ہنس کھیل کے رہنا، ان کے کاموں میں ان کا تعاون کرنا، ان کا ہاتھ بٹانا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کے پرابلم کو سننا، حل کرنا، گھر کے کیا کہتے ہیں انتظام میں دلچسپی لینا. تو ایسا لگتا تھا انہی کاموں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے. اس دوران جب اللہ کا منادی جب پکارتا تھا نماز کے لیے یا دین کے کسی معاملے کے لیے، جب آپ کوئی آواز آتی تو آپ ایسے اٹھ کر کے چلے جاتے تھے ہمارے درمیان سے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں. یہ ہے بیلنسڈ لائف. دیندار کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین میں اتنے منہمک ہے کہ گھر بار کا کوئی خیال ہی نہیں، اور گھر بار میں کچھ لوگ ایسے منہمک ہیں کہ دین کے سلسلے میں کچھ خیال ہی نہیں ہے. میرا اللہ سے تعلق کیا ہے، قرآن سے میرا تعلق کیا، رسول کی سنت سے میرا تعلق کیا. یعنی یہ امت کے دور زوال کی علامت ہے کہ وہ اپنے اپنے سرکل کو اپنے کوشش کا ایک دائرہ بنا کر اسی میں مگن رہے اور یہی میرا کام ہے.
تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہماری زندگی بالکل بیلنسڈ ہونی چاہیے. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے دین کا کام کرنے والے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کا ظاہر کرنے والے، گھروں میں ان کے گھروں والوں سے جا کے پوچھیے کہ گھر کی لائف کیا ہے، بولے بات مت کرو ان کے بارے میں. میں نے 3-4 دن پہلے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. کئی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں اللہ کو پانے اور اللہ کا اپنے آپ کو پسندیدہ بندہ بنانے میں اسٹرگل کرنے کا ہے، فارمولیٹی پوری نہیں کرنے کی ہے. ہم لوگ فارمولیٹی پوری کرنے والے لوگ ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، کچھ تلاوت کر لی، یہ فارمولیٹی ہے، اسٹرگل کا ہے. اسٹرگل اس کو کہتے ہیں جو دن بھر ہم کام کر کے جاتے ہیں، جو آفس ورک کرتے ہیں، جو محنت مشقت کرنے والے لوگ ہیں، جو بھی ہے، جب گھر پر جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں آج بہت محنت ہو گئی، تھک گیا. یہ ہے اسٹرگل. اتنا اسٹرگل کبھی دن کے لیے کیے؟ بولے آج قرآن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتنا لوگوں سے ملنا پڑا، بات کرنا پڑا کہ آج تھک گئے. ایک بندہ بیچارہ دین سے بہت دور تھا، اس کو سمجھانے میں آج فلاں کے پاس لے کے گیا، قرآن سے سمجھایا، وہاں لے جا کے سمجھایا، اتنا کوشش کیا کہ آج تھک گیا. ایسا کتنی مرتبہ ہوا؟ تو اسٹرگل نہیں ہے. جاہدوا فی اللہ، اسٹرگل کرو، سنگھرش کرو اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بھی، اور وہ دین اپنے سرکل کے جو لوگ ہیں ان تک پہنچانے میں بھی. تو تم مومن ہیں، تو تم اللہ کے منتخب بندے ہیں. وہ آگے کہہ رہے ہیں اللہ هو اجتباکم، یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ کا سلیکشن ہوا ہے آسمان پر اللہ کے دین کے عمل کرنے والے اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بول کر آپ کا انتخاب ہوا ہے. اگر آپ وہ چیزیں کر رہے ہیں، یعنی ہم سب کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، تو ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں. ورنہ اللہ کے انتخاب کی ناقدری کرنے والے لوگ ہیں. تو آٹا گوندھا آپ نے، آٹا گوندھا. ایک صحابی دروازہ نوک کیا ایک مرتبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو آپ کے ہاتھ آٹے میں اٹے ہوئے تھے، آٹے میں بھرے ہوئے تھے. کس کے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں کا کتنے ایسے بندے ہیں جنہوں نے گھر میں ایک مرتبہ جھاڑو دی؟ کیا ہونا آپ ان کو جھاڑو دو؟ میں اتنا بڑا عالم گھر میں جھاڑو دوں میں؟ بالکل. آپ نے اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے سیے ہیں، پھٹے ہوئے جوتے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں اگر بٹن نہیں ہے، اگر صبح میں کپڑے پہ جانا ہے، صبح میں پروگرام میں جانا ہے یا آفس جانا ہے، بٹن نہیں ہے. اب وہ بٹن نہیں ہے تو وہ شامت آ گئی بیٹی کی، شامت آ گئی والدہ کی، کیا امی اتنا بھی نہیں سمجھتا ہے، بٹن دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے. آپ تاکیے نا، آپ لگائیے، نہیں کریں گے. کیوں؟ عزت گھٹے گی. اب نبی کی سنت سمجھ کے کریں گے تو وہ تو ثواب ملے گا، لیکن جو جگہ آپ اپنے اس عمل کے ذریعے گھر کے لوگوں میں بنائیں گے، وہ لاکھ روپیہ خرچ کر کے آپ وہ جگہ ان کے دلوں میں نہیں بنا سکتے. لیکن بھائی نہیں، وہ کلچر ہی ختم ہو گیا. آٹا گوندھ دروازہ اللہ کے وسلم. وہ صحابی نے دیکھا، وہ تو حیران ہو گئے. یہ کائنات کا تاجدار سرور کونین اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے، جہاں جبرائیل آ کر ادب سے بیٹھتا ہے، وہ بندہ اس کے ہاتھ آٹے میں اٹے ہوئے. وہ بالکل یعنی شوق ہو گئے. کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں آئے تھے تم؟ یاد رکھا وہ فلاں کام تھا. یہ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو بھی ہو گیا بات چلے گئے. ایک
کتاب میں ہے تقریباً 3 سال اور ایک اس میں ہے 11 سال۔ گھر میں آ کے بیوی سے کہا کہ جب بھی روٹی بنانا ہو تو آٹا گوندنا مجھے کہنا، بیوی سے کہا۔ ان کے نہیں سمجھ میں آیا بیوی ایسے کیسے؟ اگر آپ بھی جا کے بولیں گے جن کی بیویاں یہاں درس میں نہیں ہے اور آپ کل بولیں گے کہ ذرا جھاڑو دے دو میں جھاڑو ماروں تو بولیں گے کیا بات ہے، مینٹلی پریپیئر ہے، بیلنس ہے کیا، ذرا ڈسٹربنس آ گیا ہے، جھاڑو مار رہے آ جاؤ کر کے دیکھیے۔ یہ گھر کی سکون کی باتیں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو گھر پہ آ کے۔ ہم اگر ہم کسی آرگنائزیشن کے بہت بڑے آدمی ہیں، کوئی بہت بڑے عالم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، لائر ہے، جج ہے، پتہ نہیں کیا ہے، آپ کو گھر میں کون دیکھ رہا ہے؟ خدمت کیجیے، اس کے ذریعے سے جو گھر میں سکون آئے گا نا، وہ سکون آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے، آپ اس کی امیجن نہیں کر سکتے۔ آٹا گوندنے لگے، 3 سال یا 8 سال کا وقفہ ہے، وہ گونتے رہے۔ ایک مرتبہ سیم سچویشن آ گئی، یہ آٹا گوند رہے تھے، دروازے پر کسی نے نوک کیا تو وہ ویسے ہاتھ لے کر کے دروازہ کھول گیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ آنے والا بندہ بولا کیا بات ہے، میں آیا ابھی، میں تو ایک مسئلہ لے کے آیا تھا، آپ نے دروازہ کھول کے میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب اس لیے ہو گیا، ایک مرتبہ میں ایسا ہی نوک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گیا، نوک کیا میں نے، تو صرف اسی پوزیشن میں نے نبی کو دیکھا تھا، میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ اسی پوزیشن پر میں بھی ایک مرتبہ عمل کروں۔ اس عمل کے لیے میں 3 سال سے روزانہ آٹا گوندھ رہا ہوں۔ جاہدوا فی اللہ کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ کو پا لینے میں اسٹرگل کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہم عبادتوں کی چند چیزیں کر کے ارے بہت کیا مولانا 1.5 گھنٹہ روزانہ دے رہے ہیں تراویح کے لیے، یہ کم اسٹرگل ہے؟ مہینے کے 30 دن روزے رکھ رہے ہیں، کم اسٹرگل ہے؟ یہ ایک چند شکلوں کو ہم عمل کر کے سمجھ رہے ہیں دین کے لیے بہت کام ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ ہے رسالت۔ اگر یہ کام اگر ہم لوگ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، وہ ہمارے گھروں سے لے کر، میں گھروں کے معاملے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سب سے زیادہ ڈسٹرب اگر انسٹیٹیوشن اگر کوئی ہے، سب سے ڈسٹرب اگر ہمارا کوئی کیا کہتے ہیں یونٹ اگر ہے تو وہ ہمارے گھر ہے۔ گھروں میں معاف کیجیے گا ہم با اخلاق نہیں ہیں، سوسائٹی کے با اخلاق لوگ ہیں، ہم لوگ معاشرے کے با اخلاق لوگ ہیں، ہم اپنے پروفیشن کے با اخلاق لوگ ہیں، گھر کے با اخلاق نہیں ہیں ہم لوگ، الا ماشاءاللہ جن کو توفیق ملی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ تو ہمارے گھر میں جاتے ہی لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک زمانہ ایسا آئے گا آخر زمانے میں، لوگ اس بندے یا بندی کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، اس کو سلام کریں گے، کیوں؟ اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے شر اور اس کی برائی سے بچنے کے لیے اس کی عزت احترام کریں گے، دل میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی اس کی۔ وہ کہے گا اگر اس کو سلام نہیں کریں گے تو پتہ نہیں بندہ کہاں پر کیا ذلیل کر دے گا، ان کو اگر پانی نہیں دیں گے تو پتہ نہیں کیا پورا گھر سر پہ اٹھا دے گا، ان کے جوتے اگر صحیح نہیں رکھیں گے تو پتہ نہیں کتنی گالیاں دے گئے۔ اس کے لیے عزت احترام کریں گے کہ اس کے شر سے بچا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس وقت کا تمام انسانوں میں سب سے بدترین انسان ہوگا کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت احترام کریں۔ ہم کو دیکھنا چاہیے، اپنا سیلف انٹروسپیکشن کرنا چاہیے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے والدین ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہوں، سب لوگوں کو یہ غور کرنا چاہیے، مجھے انکلوڈنگ، کہ میری عزت جو لوگ کر رہے ہیں وہ ریئل میں میری ذات کی وجہ سے کر رہے ہیں یا میرے شر سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر میرے شر سے بچنے کے لیے اگر میری عزت کر رہے ہیں تو دنیا کا بدترین انسان ہوں میں، اور اگر حقیقت میں اگر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے
انعام و اکرام کی بات ہوگی، اللہ پاک آپ کو مجھے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی جد و جہد کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سبحان اللہ۔